قصص الانبیاء میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ کل بات یہاں ٹھہری تھی ناظرین کہ زلیخا نے ایک باقاعدہ اہتمام کیا اور جو مصر کی بھی یوں کہہ لیجئے کہ پریویلیج کلاس کی عورتیں تھیں ان تمام کو دعوت پر مجتمع کیا اور یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، گو کہ پہلے وہ نہیں مان رہے تھے لیکن اس کے بعد ظاہر ہے ان کو جو ہے وہ بلوایا گیا، وہیں سے اب سلسلے کو دوبارہ جوڑتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا ناظرین کہ جب یوسف علیہ السلام زلیخا کی باقاعدہ فرمائش اور اصرار کے اوپر تشریف لائے تو مصر کی حسین عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی تعریف و توصیف کیے بغیر وہ رہ نہ سکی، کیونکہ انہوں نے یعنی ایسا حسن و جمال کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ حسن و جمال کے ساتھ خاندان نبوت کے انوار، عاجزی و انکساری کے آثار، شاہانہ ہیبت و اقتدار، لذائذ دنیا سے بے رغبتی اور حسین و جمیل عورتوں سے مکمل طور پہ بے نیازی کی شان دیکھی تو وہ متعجب ہو کر رہ گئیں اور آپ کی عظمت و ہیبت ان کے دلوں میں مکمل طور پہ گھر کر گئی اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کر دیا ناظرین کہ وہ عورتیں خود کو مکمل طور پہ بھلا بیٹھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں میو ہو کر پھل کاٹتے ہوئے بے خودی میں اپنے ہی ہاتھوں پر چھری چلا بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، سبحان اللہ، یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ عزت والا فرشتہ ہے کہ ایسا حسن و جمال انسانوں میں کبھی دیکھا ہی نہیں گیا، اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کہ مصر کے اعلیٰ خاندانوں کی حسین و جمیل عورتیں طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ و پیراستہ ہونے کے باوجود سامنے موجود ہیں، اور آپ کی شان بے نیازی ایسی کہ کسی کی طرف نظر نہیں فرماتے، قطعاً التفات نہیں کرتے تھے۔ کسی ناظرین آپ کو پتہ ہے شاعر نے دو مصرے کہے تھے، یعنی ایک طرف تو حسن یوسف علیہ السلام ہے اور دوسری طرف کائنات حسن، اور حسن کائنات ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس کے بعد ناظرین جب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قید کی سزا متعین کی گئی اور آپ علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا گیا تو ان کے ساتھ دو نوجوان بھی قید میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک مصر کے شاہ اعظم ولید بن نزدان کے باورچی خانے کا انچارج تھا اور دوسرا اس کا ساقی یعنی شراب پلانے والا۔ ان دونوں پر ناظرین یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا اور اس جرم میں دونوں ہی قید کر دیے گئے۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ ایک دن بادشاہ کے ساقی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک باغ میں ہوں اور وہاں ایک انگور کی بیل میں 3 خوشے لگے ہوئے ہیں، بادشاہ کا کاسا میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا تو اس نے پی لیا۔ کچن کا انچارج بولا کہ میں نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر 2 روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف علیہ السلام، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے۔ اس واقعے کو ناظرین قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 میں بیان کیا ہے کہ اور ان کے ساتھ 2 جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ان دونوں لوگوں نے یعنی جو خواب جو بیان کیے وہ ظاہر انہوں نے دیکھے ہی نہیں تھے، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ خواب دیکھے ہیں لہٰذا ہمیں اس کی تعبیر بتلائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے بڑے ہی مؤثر اور مدلل انداز میں توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ توحید و ایمان کی دعوت دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ان کے خوابوں کی تعبیر اس انداز سے بیان کی کہ آئے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور 3 خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد 3 دن ہے اور وہ اتنے ہی دن قید خانے میں رہے گا، پھر بادشاہ اسے بلا لے گا اور جہاں تک دوسرے شاہی باورچی کا تعلق ہے تو اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خواب تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم تو آپ سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا اور جو میں نے کہہ دیا ہے وہ ضرور واقع ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہو
یا نہ دیکھا ہو، اب یہ حکم نہیں ٹل سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ناظرین اپنے علم سے ساقی کے بارے میں جان لیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، چنانچہ اس سے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قیدی ہے اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، لیکن باہر جا کر ناظرین وہ شخص بھول گیا جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کئی برس مزید جیل میں رہے۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالا گیا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اس کی صورت یہ بنی ناظرین کہ مصر کے شاہ اعظم ریان بن ولید نے ایک عجیب و غریب سا خواب دیکھا جس سے اس کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو گئی۔ تعبیر بیان کرنے والوں کو جب جمع کر کے اس نے باقاعدہ خواب سنایا اور اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ جھوٹا خواب ہے اور ہمیں اس کی تعبیر جو ہے معلوم نہیں ہے۔ بادشاہ کے اس خواب کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 اور 44 میں کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اور ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں 7 موٹی کتنی 7 موٹی تازی گائے دیکھی ہیں اور انہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں اور دوسرے 7 ہی خشک۔ اے درباریوں مجھے میرے خواب کا جواب بیان کر دو، یعنی بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ پریشان خوابیں ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ شاہی ساقی جس نے قید سے ناظرین نجات پائی تھی، اب ذہن میں رہے آپ کو یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ بھول گیا، تو اب جب نجات پا لی اس نے تو اسے اچانک جو یوسف علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہ یاد آ گیا اور اس نے اپنے آقا سے ذکر کیا کہ ایک شخص ہے، مطلب تم اگر مجھے قید خانے میں بھیج دو تو میں اس کے پاس جاتا ہوں اور وہاں جا کر جو ہے وہ جو تعبیر بتانے والا شخص ہے اس سے جا کر میں پورا معاملہ بیان کروں گا اور پھر اس کی تعبیر لا کے میں دے دوں گا۔ ساقی کی پیشکش سن کر بادشاہ نے اسے بھیج دیا اور اس نے قید خانے میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ کا خواب سنایا۔ اس خواب کو ناظرین سننے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا اور قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا ہے، اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو کل یہیں سلسلے کو جوڑیں گے۔